بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جن کی شادیوں کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو انہیں پتہ نہیں کسی بندش کا مسئلہ ہے یا کسی رکاوٹ کا مسئلہ ہے۔ ان کی رپورٹس بھی کلیئر ہوتی ہیں لیکن حمل نہیں ٹھہر رہا ہوتا، تو ان بیچاروں کو جن پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں۔ تو میں نے اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ اللہ پاک سب کو نیک صالح اولاد جو ہے وہ عطا کرے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو آج میں آپ کے لیے صرف 11 دن کا سورہ کوثر کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ بہت ہی مرجب وظیفہ ہے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جو بھی بندہ اس کو کرتا ہے الحمدللہ اس عمل کو کر کے وہ ضرور فیضیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بندش کا مسئلہ ہے، کسی سخت رکاوٹ کا مسئلہ ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ رکاوٹ، وہ بندش ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کا مقصد ہے کسی بھی حوالے سے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ 11 دن کے اندر اندر آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اس عمل کو بتانے سے پہلے ایک ضروری بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو عمل ہے یہ عورتیں اپنے خاص ایام میں نہیں کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو آپ نے 11 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ کسی بھی دن آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ اگر ایک بھی دن ناغہ ہو گیا، یعنی ایک بھی دن عمل چھوٹ گیا، تو عمل ٹوٹ جائے گا۔ دوبارہ سے آپ کو عمل جو ہے وہ شروع کرنا پڑے گا۔ عمل کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جس ٹائم آپ پہلے دن یہ عمل شروع کریں گے، آپ نے 11 دن تک یہ وظیفہ اسی ٹائم کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے پاس کسی برتن میں تھوڑی سی چینی آپ نے رکھ لینی ہے۔ اس چینی پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر جو ہے اس کی 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک بار ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 300 مرتبہ سورہ کوثر جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نام یا سمیع یعنی اے دعاؤں کو سننے والے، اس نام کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، جب کوئی بندہ یا سمیع کو پڑھتا ہے، اللہ پاک کو اس نام سے پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ بندہ جو بھی حاجت منہ سے نکالتا ہے اللہ پاک اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع پڑھنا ہے اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے آپ نے دعا اس طرح کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ، جس طرح سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کو اولاد دی، اللہ پاک مجھے بھی اولاد دیجیے۔
اگر کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے، میرے پاک اللہ اس کو دور کر دے، اور اپنے پیارے حبیب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان 11 دن کے اندر اندر اللہ پاک مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، مجھے اولاد کی خوشخبری عطا فرما دے۔ تو آپ نے اللہ پاک سے دعا اس طرح سے کرنی ہے، اور دعا کر کے آپ نے چینی پر پھونک مار دینی ہے۔ آپ نے اسی طرح سے یہ جو عمل کرنا ہے، تو پہلے دن کا عمل جو ہے وہ اس طرح سے ختم ہوا۔ اب آپ نے دوسرے دن یہ عمل کرنا ہے، تو آپ نے اسی چینی کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ پہلے دن جو چینی آپ نے اپنے پاس رکھی تھی، آپ نے 11 دن اسی چینی کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور اس پر آپ نے دم کرنا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب 11 دن پورے ہو جائیں، تب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو دم کی ہوئی چینی ہے، اس چینی سے آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز بنا لینی ہے۔ آپ حلوہ بنا سکتی ہیں، کھیر بنا سکتی ہیں، کوئی بھی چیز آپ نے میٹھی بنانی ہے، اور اس میٹھی چیز کو آپ نے خود بھی کھانا ہے، اور اپنے ہمسائے جو ہیں گلی محلے میں بھی آپ نے اس کو بانٹنا ہے، یعنی بچوں میں بھی آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اس میٹھی چیز کو اللہ پاک سے آپ نے دل سے دعا کرنی ہے، اور اے میرے اللہ پاک، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری خالی جولی کو بھر دیجیے، اور اے میرے پاک اللہ، تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، ہماری اس خالی جولی کو اللہ پاک بھر دیجیے۔ تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ یقین کیجیے 11 دن کے اندر اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور خاص طور پر یہ ذی الحج کے 10 دنوں کے اندر اس وظیفے کو آپ کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور آپ کی دعا فوراً اور جلدی قبول ہو جائے گی۔ آپ اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی دعا کرنا چاہتے ہوں، یا اولاد کے حصول کے لیے بھی کوئی دعا کرنا چاہتے ہوں، یا اولاد اگر ضدی ہے اور اس کے لیے بھی آپ کی کوئی دعا ہو، یا کوئی خواہش ہو کہ وہ صحیح ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، یا اولاد بیمار ہے تو اس کے لیے آپ کی دعا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو آپ اس وظیفے کو اس کے لیے بھی ان 10 دنوں میں کریں گے تو آپ کی دعا فوراً اور بہت جلد قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ آپ سب کی تمام پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا میرے چینل کو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔